آزاد کشمیر کے سابق وزیر اطلاعات و نشریات اوورسیز ممبر اسمبلی محمود ریاض نے میڈیا نمائندگان سے ویڈیو لنک پر خصوصی گفتگو میں کہا، ایک طرف پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی کرونا کی وبا سے نبرد آزما ہے۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو بدستور جاری رکھے ہوئے ہے۔ بھارت جنگی جنون کے خال میں بفر چکا ہے۔ اس نے امریکہ سے خطرناک اینٹی میزائل ٹیکنالوجی ہتھیاروں کا معاہدہ کیا ہے، جس سے خطے کے امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ میرا نام محمود ریاض ہے۔ میں سابق وزیر اطلاعات و برقیات، اوورسیز و انوائرمنٹ، آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر و سابق ممبر اسمبلی برائے اوورسیز کشمیریز و پاکستانیز۔ کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور ساری دنیا کی حکومتیں اور عوام پوری طرح اس وقت کرونا وائرس کی اس موذی مرض پر فوکس ہیں کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، جبکہ بھارت اپنے جنگی جنون کے عالم میں اس وقت بھی اس کی آڑ میں مختلف ممالک کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدے کر رہا ہے۔ $155 ملین کی ریسنٹلی ایک ایگریمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بھارت نے کیا، جس میں وہ ایک انتہائی خطرناک میزائل ٹیکنالوجی خرید رہا، جس سے خطے کا امن کا جو توازن ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ اس اعتبار سے بین الاقوامی برادری کو، اقوام عالم کو اس بات سے باز رکھنا چاہیے کہ وہ بھارت کے ساتھ اس طرح کے معاہدے نہ کرے۔ اس سے خطے کے اندر آلریڈی ایک بڑی ٹینشن موجود ہے۔ پاکستان اور بھارت دو نیوکلیر پاورز ہیں اور ان کے درمیان مسئلہ کشمیر ایک چنگاری کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ لیکن اگر بھارت نے یہ جو جنگی جنون ہے اس سے وہ باز نہ آیا تو اس خطے کے امن کے لیے صرف نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ ان حالات میں اقوام عالم کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان ان کا ایک بہترین دوست ہے اور اس خطے میں ایک طویل عرصہ سے پارٹنرشپ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور ان حالات میں وہ بھارت کے ساتھ اس طرح کے معاہدات کیوں کر رہا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک طرف پاکستان نے ہر فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر ہمیشہ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور اقوام عالم کی مدد کی۔ بھارت مقبوضہ کشمیر پر ایک طویل عرصہ سے جہاں اس نے جابرانہ قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کے عوام کے حقوق بھی غصب کیے ہوئے اور ان کی لیڈرشپ کو بھی پابند ثلاث کیا ہوا ہے۔ اس وقت حریت کانفرنس کی تمام لیڈرشپ جیلوں کے اندر ہے۔ چیئرمین حریت کانفرنس سید علی گیلانی، میر وائز عمر فاروق، شبیر شاہ، یاسین ملک اور دیگر کئی زماں جو عرصہ دراز سے جیلوں کے اندر ہے، اور ان کے اوپر کسی ٹرائل کے بغیر ان کو جیلوں میں کسی قسم کی کوئی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ ان کی ہیلتھ کنڈیشن انتہائی خراب ہے، اور ہم اقوام عالم کی یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ حریت لیڈرشپ کی جو صحت کی سچویشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے۔ یاسین ملک طویل عرصہ سے بیمار ہیں۔ سید علی گیلانی عمر کے اعتبار سے وہ تقریباً 100 سال کے قریب ہیں، اور اتنی طویل عمر کے شخص کو جیلوں کے اندر رکھنا، پابند ثلاثت رکھنا کتنا عجیب واقعہ ہے اس جدید دور کے اندر۔ ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو فوری طور پر رہا کریں اور کشمیری عوام کو ان کا حق خودارضی دلانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مقبوضہ کشمیر سے آنے والی اطلاعات کے مطابق کرونا وائرس مقبوضہ کشمیر کے اندر بری طرح پھیل چکا ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹروں کی بہت کمی ہے، نرسنگ سٹاف موجود نہیں ہے، وینٹیلیٹرز بہت کم تعداد میں وہاں پہ بھیجے گئے ہیں، اور ہندوستان کی حکومت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو گزشتہ 9 ماہ سے لاک ڈاؤن کے اندر رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ طرح طرح کے مسلح افواج اور سیکورٹی فورسز چھاپے مارتے ہیں، اور وہ نوجوان لوگوں کو اٹھا کر اپنی جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اور وہاں سے بہت سے لوگ جو جیلوں کے اندر ہیں وہ بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کی اموات ہو رہی ہے، اور ہندوستان ان باتوں کو چھپا رہا ہے۔ ہم اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہندوستان پر دباؤ بڑھائیں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو وہاں جانے کی اجازت دی جائے، اور ریڈ کراس کو اور دیگر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہاں کے حالات کو معلوم کیا جا سکے۔ میں اقوام عالم اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام لیڈرشپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے اندر ہے،
تمام لیڈرشپ کو ہراس کیا گیا، تمام لیڈرشپ کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے اور ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے۔